آپ کوئی اچھی مووی دیکھ رہے ہوں، کوئی دلچسپ میچ دیکھ رہے ہوں یا کوئی اپنی پسند کا ناول پڑھ رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سب سے دلچسپ اور انٹرسٹنگ پارٹ اس کتاب کے آخری چیپٹرز ہوتے ہیں، مووی کے آخری سینز یا میچ کے فائنل راؤنڈز ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کہانیاں یا فلمیں زندگی ہی کے کچھ حصوں کی عکاسی ہوتی ہیں، تو یقیناً زندگی کا بھی بہترین حصہ اس کے آخری اور فائنل راؤنڈز ہونے چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ کے لیے نہیں۔ بڑھاپا کیسے زندگی کا بہترین حصہ بن سکتا ہے، یہ ویڈیو اس سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح بڑھاپے کو بہترین گزارنے کے لیے انسان کو 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ضروری ہے: اچھی صحت، اچھی مالی صحت اور اچھے ریلیشن شپس۔ اس ویڈیو کو میری توقعات سے بہت زیادہ مقبولیت ملی، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اس کو پسند کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں مجھے اس پہ کامنٹس وصول ہوئے۔ ان کامنٹس میں جہاں اکثر میں پسندیدگی کا اظہار کیا، مجھے 3 ریکویسٹس نظر آئیں۔ پہلی تو یہ کہ اس کو جاری رکھیے جو میں کر رہا ہوں، اور دوسری ریکویسٹ یہ کہ ریلیشن شپس میں جو لوگ اکیلے رہ جائیں وہ کیا کریں، اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ اور پھر کچھ بھائیوں اور بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اولڈ ایج میں اپنے خالق حقیقی سے دل لگانا، اسپریچول گروتھ، ان ایشوز پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالی جائے۔ تو آپ کی ریکویسٹ یا حکم کے مطابق اس ویڈیو میں ہم ان 2 ٹاپکس کو مزید تفصیل سے کور کریں گے۔ ڈیپ ڈائیو کے 10ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر سلمان یونس ہوں، اور آج ہم ریلیشن شپ اور اسپریچویلٹی ان دونوں کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ پچھلی صدی کے شروع میں جب سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ نیا استعمال ہونا شروع ہوا تو انسانوں نے سوچا کہ سب سے اہم ٹاپک جس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کون لوگ کامیاب رہتے ہیں، کون لوگ لمبی عمر بھی پاتے ہیں، بہتر صحت حاصل کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے 1938 میں جب ابھی دوسری جنگ عظیم بھی شروع نہیں ہوئی تھی، ہارورڈ یونیورسٹی نے اپنے کچھ طلباء کو ایک اسٹڈی میں انرول کیا۔ اس میں انہوں نے 2 گروپ بنائے۔ ایک وہ اسٹوڈنٹ تھے جو کھاتے پیتے گھروں سے تھے، جن کے گھروں میں تعلیم بھی زیادہ تھی، وسائل بھی اچھے تھے، اور وہ نسبتاً خوش قسمت گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ اور ایک گروپ ان بچوں کا تھا جو یا تو ہارورڈ میں تھے اور متوسط گھروں سے تھے، یا بوسٹن کے انڈر پریولیجڈ غریب علاقوں میں رہنے والے بچے جن کے گھروں میں تعلیم بھی کم تھی، وسائل بھی کم تھے، اور وہ پور ہاؤس ہولڈز میں سے تھے۔ اور ٹوٹل 750 بچے انرول کیے۔ اور پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ 2 سال بعد وہ ان کو ملتے اور ان سے پوچھتے کہ وہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کہاں پہنچے۔ حتیٰ کہ یہ اسٹڈی 75 سال تک چلتی رہی، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی طبعی عمر پوری کر کے آگے بھی گزر گئے۔ اس اسٹڈی میں پھر ان کی اسپاؤزز، بیوی بچوں کو بھی انرول کرتے رہے، اور انہوں نے 750 انسانوں کو جب وہ ٹین ایج ختم کر کے ایڈلٹہڈ میں آئے تھے وہاں سے شروع کر کے تمام زندگی میں فالو کیا، اور اس کے بہت دلچسپ نتائج نکلے۔ مختصراً اس اسٹڈی سے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ ایک اچھی زندگی، لمبی زندگی، صحت مند زندگی اور خوش زندگی کا تعلق دولت سے بھی بالکل نہیں تھا، شہرت سے بھی نہیں تھا، اور کسی دنیاوی کامیابی سے نہیں تھا۔ جو لوگ صحت مند رہے، زیادہ دیر تک رہے اور خوش رہے، وہ لوگ تھے جن کی ریلیشن شپ کی کوالٹی باقیوں سے بہتر تھی۔ ان میں جو بڑے پوائنٹس تھے وہ پہلا یہ کہ تنہائی یا لونلینس اتنی ہی مضر صحت ہے جتنی مضر صحت سگریٹ نوشی یا الکوہول پینا یا اور غیر صحت مندانہ ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا ہے۔ جو لوگ سوشلی اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے ارد گرد کی کمیونٹی سے کنیکٹڈ رہے، وہ لوگ زیادہ بہتر رہے، خواہ وہ غریبوں میں پیدا ہوئے یا امیروں میں پیدا ہوئے، خواہ وہ کم تعلیم یافتہ تھے یا زیادہ تعلیم یافتہ تھے، وہ مشہور ہوئے، امیر ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ان چیزوں سے کم تعلق تھا، اور دونوں گروپس میں جو لوگ اچھے ریلیشن شپس ڈیولپ کرتے رہے وہ بہتر رہے۔ دونوں گروپس میں جو ریلیشن شپ میں پور رہے وہ ان معاملات میں بھی پور رہے۔ اور تنہائی یا لونلینس زندگی کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ان کی کنکلوژن تھی لونلینس از ٹاکسک۔ دوسری چیز جو انہوں نے حاصل کی وہ یہ کہ تعلقات اور ریلیشن شپ کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں، کوالٹی سے ہے۔ یعنی کہ آپ کے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ان سے کم تعلق رہا۔ لیکن جو کلوز ریلیشن شپ تھے جس میں سب سے پہلے میاں بیوی، بہن بھائی، بچے اور دوست
اور محلے کے علاقے کے یا جو بھی کمیونٹی ہے اس کے لوگ، جن میں سے کچھ کے ساتھ تعلقات تھے لیکن وہ گہرے، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو، انکریجنگ اور انرجائزنگ تھے، وہ لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب رہے اور صحت مند رہے۔ تیسرا یہ دیکھا کہ سب سے کلوز زیادہ ریلیشن شپ میاں بیوی کے تعلقات کا تھا۔ جن کپلز میں خواہ وہ کسی بھی گروپ سے تھے اور کسی بھی گھر سے تھے، میاں بیوی کے اندر ایک محبت رہی، ایک دوستی رہی، وہ دونوں کی صحت بھی بہتر رہی اور زندگی بھی بہتر رہی۔ جہاں میاں بیوی کانسٹنٹلی ایک دوسرے سے لڑتے رہے، وہ ایک دوسرے کو ڈرین کرتے رہے، وہ سب سے ورسٹ گروپ تھا، اور ان سے بہتر وہ گروپ تھا جو میاں بیوی ایک دوسرے سے ڈیورس لے کے علیحدہ ہو گئے۔ لڑتے رہنے والے میاں بیوی سے ان کی صحت اور ان کی زندگی خوشی بہتر رہی، لیکن سب سے بہتر وہ رہے جنہوں نے پیار اور محبت سے یہ رشتہ آخر تک چلایا۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ گڈ ریلیشن شپ نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو بہتر رکھتے ہیں بلکہ ہماری دماغی اور ذہنی صحت کو بھی بہتر رکھتے ہیں۔ کچھ بوڑھے لوگ جن کو الزائمرز ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، یا چیزیں یاد نہیں رہتی اور راستہ بھولتے ہیں یا کچھ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ اکیلے رہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے اور ایک گڈ ریلیشن شپ میں رہے، ان کی میموریز بھی اینڈ تک بہتر تھیں۔ اس اسٹڈی میں یہ بھی دیکھا کہ فائنینشیل ہیلتھ کا جسمانی ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر لوگ بھی اتنے ہی بیمار اور صحت مند رہے، اور غریب لوگوں میں بھی اتنے ہی بیمار اور صحت مند لوگ رہے۔ اگر کسی چیز کا فرق تھا تو وہ گڈ ریلیشن شپ کا تھا۔ جن کے ریلیشن شپ اچھے تھے وہ غریبوں میں بھی بہتر رہے، امیروں میں بھی بہتر رہے۔ پور ریلیشن شپ والوں کی صحت دونوں میں خراب رہی۔ اور کیونکہ یہ اسٹڈی کئی سال چلی اور اس میں ان کے بچے بھی شامل ہوئے، تو ایک فائنل اور اہم چیز یہ تھا کہ ریلیشن شپ کی بچپن کی کوالٹی بھی آگے کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو آپ کے گھروں میں بچے ہیں یا جو چھوٹے بچے پل رہے ہیں، اگر وہ ہی ایک خوبصورت اور بیوٹیفل ریلیشن شپ بچپن سے بنانا شروع کر دیں تو لیٹر ایج لائف میں ان کی سکسیس بہتر رہی۔ اور جن لوگوں کے بچپن میں ریلیشن شپ بچوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یا ان کے ماں باپ کے آپس میں نہیں تھے اور وہ ریلیشن کی بیوٹی کو انجوائے نہیں کر سکے، ان کے لیے زندگی میں سکسیس مشکل رہی۔ تو یہ تو تھی اسٹڈی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ 3 جگہوں کے ساتھ ہے۔ یہ ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ ہے، جس میں ہماری فیملی، ہمارے اسپاؤس، بہن بھائی، میاں بیوی، باقی رشتہ دار، جس میں ہمارے فرینڈز اور جس میں ہماری کمیونٹی شامل ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، یہ پہلا گروپ۔ دوسرا شخص ہم خود ہیں، ہمارا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا اپنے بارے میں کیا امیج ہے یہ۔ اور تیسرا یہ کہ ہمارا اس پوری دنیا کے ساتھ، اس کے کائنات کے خالق کے ساتھ، ایک انفینٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ریلیشن شپ کو سب سے پہلے آپ نے ایسے دیکھنا ہے جیسے ایک انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ جیسے ہم بینک میں کرتے ہیں، لیکن زندگی میں جو یہ انویسٹمنٹ ہے، جیسے آپ ایک باغ لگاتے ہیں تو مالی کئی سال تک ان کی پرورش کرتا ہے، پودے بڑے ہوتے ہیں، 3 4 5 سال کے بعد ایک ایسی وقت آتے ہیں وہ پھل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت کم مینٹیننس، لیکن وہ پھل دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بچے پڑھتے ہیں، پڑھ کے کسی پروفیشن میں جاتے ہیں، اگر ہمارے میں ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں۔ یہ ساری انویسٹمنٹ کئی سال کی ہوتی رہتی ہے، اور پھر باقی کی عمر اس انویسٹمنٹ سے آپ زندگی کے وسائل بھی حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی دعائیں بھی لیتے ہیں۔ تو جس طرح یہ دونوں انویسٹمنٹس ہیں، ایک وقت آپ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے، اسی طرح ریلیشن شپ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ آپ اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی محبت اور اپنے جذبات اپنے مسائل کی بجائے کسی دوسرے کے مسائل کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ کا اپنا بچہ ہے تو یہ انویسٹمنٹ قدرتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کا دوست ہیں، اسپاؤز ہے یا محلے کے کوئی لوگ ہیں تو پھر یہ اتنی قدرتی نہیں۔ لیکن اگر آپ کائنڈ ہیں اور اگر آپ فیوچر میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ انویسٹمنٹ کرتے جائیں گے، اور جس پہ جتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اتنا ہی فیوچر میں آپ اس سے ودڈرا بھی کر سکتے۔ ایک بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ اندازہ نہیں کرتے کہ ہم نے انویسٹ کتنا کیا ہے، اور وہ اس سے زیادہ ودڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ اور بہت سے بوڑھے جو آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں بڑھاپے میں اولاد نے گھر سے نکال دیا یا ایسا کیا، ان میں سے ہر ایک کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اکثر کہ وہ اگر آپ ایکسپلور کریں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اتنا انویسٹ نہیں کیا جتنا وہ اس میں سے ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جب آپ جائیں، ان سے مل کر واپس آئیں تو آپ اپنے میں پہلے سے زیادہ انرجی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ مایوس گئے تھے تو آپ پر امید ہوتے ہیں،
اگر آپ تھکے ہوئے گئے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے میں ایک انرجی ہے. اگر آپ غصے اور پریشانی میں گئے تھے تو آپ کے دماغ کا شور کم ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے جب آپ مل کے آتے ہیں تو تھکن اور بڑھ جاتی ہے, دماغ کا شور بڑھ جاتا ہے, غصہ, جھنجھلاہٹ یا کچھ نیگیٹو فیلنگز بھی آ جاتی ہیں. یہ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک اچھائی کا, گڈنس کا, زندگی کا سورس ہے, جیسے پانی کا ایک چشمہ یا کنواں, اور وہ اس سے دوسروں کی پیاس کو سیراب کرتے ہیں. وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہیں, یوزفل ہیں, ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں, دوسرے اس سے وہ ویلیو لے کر جاتے ہیں, اور یہ ریلیشن شپ میں انویسٹمنٹ ہے. جو لوگ اپنے ملنے والوں سے اور چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں, اپنی توجہ ان کو دینے کی بجائے ان کی توجہ اپنی طرف ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کو کام بتاتے ہیں, یا ایسے لوگ جن سے ملنے کے آنے کے بعد آپ اور تھکا ہوا محسوس کریں, آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کی انرجی بھی ڈرین کر لی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ریلیشن شپ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے بلکہ اس سے ود ڈرا کر رہے ہیں. یہ زیادہ دور تک نہیں چلیں گے. سو پہلا رول تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہر انٹریکشن میں جب کسی سے کریں تو دیکھیں کہ آپ کسی کے کام آئے, آپ نے اس کی زندگی کے گلاس میں پانی اور بھرا یا اس میں سے بھی کچھ پانی خود لے لیا. تو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے یوزفل بنانا ہی ریلیشن شپ کی پہلی کوالٹی ہے. یہ یوزفل فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے, اور مینٹلی بھی ہو سکتا ہے, یعنی جسم, دل, دماغ تینوں میں. فزیکلی آپ کسی کے بچے کی بیبی سٹنگ کریں, یا اس کے بچے کو میتھمیٹکس, سائنس یا جو چیز آپ کو آتی ہے یا دینیات, اس کی ٹیوشن پڑھا دیں, یا گھر کے کام کاج میں کسی کی مدد کر دیں, تو یہ آپ فزیکلی کسی کے لیے ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ہی یہ کام خود کر لیں, اور کسی کو اپنا کام نہ کہیں, بستر بنانا, چیزیں کرنا, جس سے فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے اور کسی پہ بوجھ بھی نہیں اور ڈپینڈنٹ بھی نہیں رہیں گے. تو یہ ہے تو فزیکلی ویلیو ایڈیشن. دل کی ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ انسان زندگی کے سفر میں اونچ نیچ میں تھکتا ہے, غصہ کرتا ہے, جھنجھلاتا ہے, اور پھر وہ کوئی لوگ اس کا غصہ برداشت کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, اسے کوئی کویسچن سالو نہیں ہو رہا یا کوئی کام نہیں ہو رہا, اس نے ٹیمپر تھرو کر دیا, چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. اس کے ماں باپ اس کو برداشت کرتے ہیں, تحمل دیتے ہیں. تو اگر تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایموشنل سپونج ہیں, ان کا فالتو کا غصہ, جھنجھلاہٹ, پریشانی آپ جذب کر لیتے ہیں اور چوس لیتے ہیں, اور ان کو ایک خوشحالی اور ایک اطمینان بخشتے ہیں, تو آپ ایموشنلی ان کے لیے یوزفل ہیں. اگر یہ الٹ ہو رہا ہے اور آپ ایک ٹیمپر ٹینٹرم تھرو کر رہے ہیں, اور بچے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو تو پتہ ہے ابا کی ایسی عادت ہے, اماں کی ایسی عادت ہے, اس کو برداشت کرو, تو پھر آپ کسی کے لیے یوزفل نہیں, آپ کچھ انویسٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ ود ڈرا کر رہے ہیں. اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا, آپ ود ڈرا کرنے جائیں گے اور بینک والے آپ کو باہر کا راستہ بھی دکھا سکتے ہیں. یا کافی دیر تک برداشت کرتے رہیں گے, کوئی آپ کا بچہ برداشت کرے گا یا اس کا میاں بیوی برداشت کرے گا اس کی ریکویسٹ پہ, اور پھر جب ہم جائیں تو وہ پیچھے سے وہ حساب ان کو پورا کرنا پڑے گا. سو اگر آپ بینک سے اوور ڈرا بھی کر لیں تو کسی اور کو یہ حساب پورا کرنا پڑے گا, وہ پیچھے یہ حساب چھوڑ کے مت جائیں. اسٹارٹس ود ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ, پھر اپنے بچوں سے ریلیشن شپ. اور جیسا میرے بہنوں اور بھائیوں نے پوچھا ہے کہ جب کوئی اکیلا رہ جائے تو کیا کرے, تو اگرچہ یہ سب سے تکلیف دہ اور پینفل پروسیس ہے اپنے لوڈ ون سے علیحدہ ہونا, لیکن زندگی کے آخری پارٹ ہے ہی لیٹنگ گو کا کام. آہستہ آہستہ سب چیزیں آپ سے چھوٹتی جائیں گی, اور کسی نہ کسی طریقے سے ان سے یوز ٹو ہونا ہے, اور اپنی وہ انرجی جو آپ ایک دوسرے پہ خرچ کر رہے تھے وہ بھی باقیوں پہ انویسٹ کرنا ہے. مگر طریقہ وہی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے یوزفل ہونا ہے, آپ نے اس کے لیے فزیکلی یوزفل ہونا ہے, آپ نے اس کے لیے ایموشنلی یوزفل ہونا ہے, اور تیسرا آپ نے اس کے لیے مینٹلی بھی یوزفل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے کام آ سکتی ہے. اگر آپ خاتون ہیں اور کوئی بچی ہے وہ کوکنگ کرتی ہے تو اس میں اس کا فائدہ. اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ٹیوشن پڑھائیں تو یہ مینٹلی آپ اس کے کام آئے. اب یہ تو تھا لوگوں سے تعلق, اب آیا اپنے ساتھ تعلق. تو خاص چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی, ایک وقت اپنے ساتھ بھی خوبصورت گزارنا بہت ضروری ہے. کوئی نہ کوئی ہابی ضرور ڈیولپ کریں, چاہے وہ مچھلیاں پکڑنا ہے, چاہے وہ گولف کھیلنا ہے, چاہے وہ کیمرے سے تصویریں اتارنا ہے, یا جیسے میں نے ابھی سے ایج میں 60s میں یہ ہابی شروع کی یوٹیوب. پھر ایک اور ہابی میں نے شروع کی موٹر بائکنگ. یہ جو بائک پڑی ہے یہ اسکیل ماڈل ہے اس موٹر سائیکل کا جس پہ میں روز دفتر آتا ہوں. تو یہ ایک نئی ہابی ہے رائڈنگ.
تو کوئی نہ کوئی نئی ہابی شروع کریں، یہ آپ کو مشغول رکھے گی. اس طرح آپ اپنے بچوں کی جان بھی نہیں کھائیں گے، ان کی جان چھوڑ دیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کے بچے بھی یہ جان کے خوش رہیں گے کہ ہمارے پیرنٹس ہم پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں، ہمارے وقت کے لیے ڈیپینڈنٹ نہیں، وہ خود بھی اپنی زندگی کو اچھے طرح سے گزار سکتے ہیں. تو یہ تھا اپنے ساتھ ریلیشن شپ. اور فائنل پارٹ اسپریچول گروتھ یا ریلیجیس اسپریچول گروتھ کا ہے، اور یہ پارٹ میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ ہے کیونکہ میرے تعلیم کا سفر اسکول سے شروع نہیں ہوا، مدرسے سے شروع ہوا. اسکول تو میں تیسری کلاس میں گیا، اعظم گیریزن لاہور کینٹ میں داخل ہوا. دوسری کلاس، پہلی کلاس، نرسری، یہ سب کچھ میں مدرسے میں کیا اور دینی تعلیم کئی سال حاصل کرتا رہا. جب کہ میری بڑی بہن کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں جاتی تھی. تو یہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے سوچا. اور جو درخت آپ نے بچپن میں لگایا وہ 60 سال میں وہ کافی تناور ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ آپ تفصیل سے بتائیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں. انسان محدود وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کی زندگی بھی محدود ہے، اس کے وسائل بھی محدود ہیں، اس کے پاس جگہ بھی محدود ہے. لوگوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں، لیکن اس کی بھی کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوتی تھی. وہ باؤنڈ تھی ٹائم میں، اسپیس میں ہم لوگ باؤنڈ ہیں. تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باؤنڈ لیس کے ساتھ بھی کنیکشن قائم کرے، اس ایک انفائنائٹ کے ساتھ تعلق، ایک نہ ختم ہونے والے، نہ شروع ہونے والے سلسلے کے ساتھ. وہ انفینٹ، وہ غیب، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ساری زندگی، دنیا، اس کی چیزیں آتی ہیں، جہاں یہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اور ہر انسان میں، چاہے وہ کہاں پیدا ہوا ہو، کسی مذہب میں پیدا ہو، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈیپر کنیکشن یونیورس کے ساتھ یا یونیورس کے کریٹر کے ساتھ قائم کر سکے. تو جس طرح ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہی زبان بولتے ہیں، ہمارے جذبات وہی ہوتے ہیں. تو جس طرح ہر انسان بڑا ہو کے زندگی کے انہی مراحل سے گزرتا ہے، محبت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اس زبان میں محبت کرتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا اور پلا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ اپنے خالق سے، اس کائنات سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اسی زبان میں محبت کرتا ہے جس میں وہ بڑا ہوا ہو. اور اسپریچولی اور عادات کے لیے اور ریلیجن کے لیے بھی انہی سیڑھیوں پر چل کے جاتا ہے جن میں وہ پیدا ہوا ہو. تو ہر مذہب میں یہ گنجائش ہے، کچھ میں زیادہ کچھ میں کم، کہ انسان اپنی اسپریچول گروتھ کر سکے ایک گریٹر گڈنس کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی، اور ایک ہائر بینگ کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم رکھ سکے. اس میں جسم کی ریاضتیں بھی ہیں، جس میں عبادات، روزے، حج اور ایسی چیزیں. اس میں دل کی ریاضتیں بھی ہیں، جس میں اپنے دل پہ قابو پانا، اپنی خواہشات پہ قابو پانا اور ان کو دیکھنا. اور اس میں دماغ کے معاملات بھی ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور خود اپنے آپ پر نظر رکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ بہت سے میرے دوستوں نے جو بوڑھے ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے ارد گرد بہت سے بوڑھے لوگ دیکھتے ہیں جو عبادات میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان لوگوں میں بھی دو لوگ بالکل کلیئرلی نظر آئیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو عبادات کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، مگر جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک برکت کا احساس ہوتا ہے. آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک سکون آتا ہے، آپ کے دل میں اور ذہن میں ایک سکون آتا ہے، ایک شور بیٹھتا ہے. آپ کا اپنے پہ ایمان، آپ کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں اس مصیبت میں سے نکل سکتا ہوں. آپ کو امید، ہوپ، آپٹمزم آپ میں ڈیولپ کرتے ہیں، اور خود آپ کا اپنے پہ اعتماد بحال ہوتا ہے اور دنیا پہ بھی اعتماد بحال ہوتا ہے. اور جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں، سب کچھ اتنا خراب نہیں ہے، اس میں بہتری کی گنجائش ہے، میں یہ کر بھی سکتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا یا کروں گی. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کو گلٹ میں ڈال رہے ہیں، آپ کو چھوٹا محسوس کراتے ہیں. وہ کہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، آپ بہت دور ہیں، آپ کو ادھر جانے کے لیے میری باتیں ماننی پڑیں گی. اور اس طرح ایک پاور سٹرگل میں وہ آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پیچیدہ معاملات ہیں، یہ نفس کے معاملات ہیں، اور یہ لوگ ہر مذہب میں ہوں گے، اور ہر مذہب میں جو بھی ان کے بڑے ہیں اس کی اتھارٹی کو وہ استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، ہم کسی کا فائدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دھونس دھاندلی اور زبردستی سے نہیں ہوگا. یہ تو پیغمبروں نے بھی کسی کا دھونس دھاندلی اور زبردستی سے ایسا نہیں کیا. دوسروں کو اچھے راستے پہ چلانا، ان کو اچھی نصیحتیں کرنا صرف تبھی تک کارآمد ہے جب اس سے پہلے آپ ان کا دل جیت چکے ہوں، آپ ان کے لیے ایک اچھے رول ماڈل ہوں، آپ میں ان کے لیے ایک کشش محسوس ہو. جو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان پہ آپ کی نصیحت کا اثر ہوگا۔ مختصراً یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ آگے چل کر اللہ آپ کے ساتھ کرے، وہ کم از کم پہلے آپ خود تو کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہماری غلطیوں کو اگنور کیا جائے، ہمارے ساتھ ایک لائٹر ویو لیا جائے چیزوں کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی وہ سائڈ دیکھیں جہاں وہ غفار ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، اور قہار والی سائڈ نہ دیکھیں۔ تو آپ اپنے اندر بھی اللہ کی وہ والی سائڈ پیدا کریں، اللہ کی وہ خوبیاں پیدا کریں جو کائنڈ ہے، جو معاف کرتا ہے۔ تو بس اب یہیں وہی شروع کر دیں جو آپ کو آگے چاہیے، لوگوں کو معاف کریں، کائنڈ ہوں، ان کے کام آئیں، رحیم ہوں، تو یہی والا اللہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اور اگر آپ ادھر بھی قہار ہیں اور جبار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ادھر بھی اللہ آپ کو اپنی اسی سائڈ سے ملے، لیکن وہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہارا رزلٹ میرے سے بہتر آئے گا، میرے نمبر تم سے بہتر آئیں گے۔ ہم سب نے امتحان میں پیش ہونا ہے، جب رزلٹ آئے گا تبھی پتہ چلے گا کس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے۔ ہم سب اپنے لیے تو ضرور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ میں یہ کروں کہ میرا رزلٹ بہتر آئے، لیکن جن کا اپنا رزلٹ نہیں آیا وہ دوسروں کا رزلٹ پہلے نہیں بتا سکتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہم سب انڈیپینڈنٹ پیدا ہوئے، ہم سب اللہ کے برابر خلیفہ ہیں، باہر کا خلیفہ آج کل تو ہے نہیں، اور ہم سب ایک اختیار کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی نصیحتیں پہنچ چکی ہیں اور ہم اپنے اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اگر میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں اور میرے ساتھ والا غلط تیاری کر رہا ہے اور مجھے اس سے ہمدردی ہے تو میں اسے ایک دفعہ تو بتاؤں گا، لیکن اس سے بحث نہیں کروں گا، اس کی کاپی پھاڑ کر دوسری نہیں پکڑاؤں گا۔ وہ جانے اور اس کا امتحان جانے، میں اپنے امتحان پر توجہ دوں گا۔ سو کوشش کریں کہ ریلیجن میں بھی اللہ کا وہی سائڈ جو آپ آگے چل کر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کی خوبیاں اپنے میں پیدا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں پھونک ماری ہے اور اس کی سب کوالٹیز انسان میں کسی نہ کسی حد تک ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر تو یہ باتیں، یہ سب چیزیں آپ کا لوگوں کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن، ٹرسٹ، محبت بہتر کر رہی ہیں تو یقیناً یہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر یہ آپ کو مزید آئسولیٹ کر رہی ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور آپ سے خوف زدہ ہیں، لیکن آپ اپنے ہی ذہن میں بہت اوپر جا چکے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ تو یہ تھی چند گزارشات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا ریلیشن شپ کے حوالے میں، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ، فیملی سے، فرینڈ سے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریلیشن شپ کی تعداد کم ہونی چاہیے لیکن اس کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے۔ آپ دوسروں کے لیے اس طرح ہی اچھا سوچیں جس طرح اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور پھر ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے ساتھ بھی ایک اچھا ریلیشن شپ بنائیں۔ آپ کو اپنے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اپنی صحت پہ بھی، ذہنی صحت پہ بھی، پزلز حل کرتے رہا کریں، نئی چیزیں سیکھتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ہابی بنائیں، اور جب بھی بچے یا دوسرے لوگ ملیں اور آپ سے تو اپنی ایک لمبی لسٹ نکال کے مسائل کی ان کو مت بتائیں، وہ آپ کے پاس یہ سننے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے مسائل سنیں، اور جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں اللہ کا شکر ہے سب اچھا ہے۔ آپ یہ کہتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ صحت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ اپنی دوائیوں کی پڑیاں، بلڈ پریشر اور رپورٹیں اور ایسی چیزیں، گھٹنے کی درد یہ وہ، تو چیزیں زیادہ تیزی سے نیچے جائیں گی۔ اور باقی اپنے خالق کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ ایک اسپریچول گروتھ کا معاملہ، کائنڈنیس، انسانوں سے، جانوروں سے محبت، معاف کر دینا، دوسروں کے لیے رحمت، تو امید ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی ایسی چیزیں سیکھی ہوں گی جو آپ کے کام آئیں گی۔ ان معاملات پر غور کرتے رہیے گا، مجھے اپنے ویوز سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔